آپ نے زندگی میں صرف اعمال کو کرنے میں دوڑ نہیں لگانی، بلکہ آپ نے اپنے اعمال کے اجر بھی محفوظ کرنے ہیں، ان کی کوالٹی بھی بہتر بنانی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ نیت کے ذریعے ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں یا کسی کام کو انجام دینے کے پیچھے ہماری موٹیویشن کیا ہے، وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ ہماری نیت ہے۔ اب یہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی نیکی کے لیے ہماری نیت اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً یہ کام، یہ نیکی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہوگی تو نو ڈاؤٹ جو ہماری نیت ہوگی ہم وہ لازمی پا لیں گے، لیکن اس میں پھر ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچے گا، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اعمال قبول ہوتے ہیں، نیت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اور نیت کے ذریعے ہی جنت میں درجات بنتے ہیں انسان کے۔ تو جس کی نیت دنیا کا حصول ہوگا کہ میں نیکی کروں یا میں پردہ کروں یا نماز پڑھوں تو دنیا میں مجھے شہرت ملے گی، عزت ملے گی لوگوں کے اندر، یا مال و دولت میں حاصل کر لوں گا، تو نو ڈاؤٹ جس کی وہ نیت کرے گا وہ اس کو پا لے گا، لیکن آخرت میں وہ محروم رہ جائے گا۔ اب شیطان کیا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ انسان کی نیت کو ہر لمحہ چینج کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک لمحے میں انسان کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، اگلے لمحے اس کی نیت ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں نیت کے معاملے میں فوکس رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے کہ آپ کی نیت بدلنے نہ پائے۔ ہر عمل سے پہلے سوچنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو جتنے مرضی بڑے اعمال کر لیں وہ سارے خاک ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کی مثال دی ہے۔ ایک آدمی وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، ایک عالم یا قاری، اور تیسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 3 طرح کے لوگوں کو لائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنے بڑے اعمال ہیں، علم سیکھنا، قرآن کا قاری ہونا، اور اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرنا، یا پھر جو ہے وہ شہید ہونا، یہ کتنے بڑے اعمال ہیں۔ لیکن جب آخرت میں اللہ ان کو اپنے سامنے بلائے گا اور ان کو ان کی نعمتوں کا اعتراف کروائے گا اور پھر ان سے سوال کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے یہ کام اس لیے کیے کہ آپ کو دنیا میں عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے، شہرت مل جائے، تو وہ تو آپ کو دنیا میں دے دیا گیا، اب آخرت میں لہٰذا آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نیت کی خرابی رکھنے والے ان تینوں لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اتنے بڑے اعمال تھے، اللہ نے نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے سارے ضائع کر دیے۔ اسی طرح ہمارا ہر عمل جس کے اندر نیت خالص نہیں ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے صرف اپنے اعمال کو کرنے میں دوڑ نہیں لگانی، بلکہ ان کو محفوظ بھی کرنا ہے کہ ان کے اجر ضائع نہ ہو، اور وہ نیت کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی عمل کریں، چھوٹی سے چھوٹا عمل، کسی کو سلام کہیں، کسی کو دعا دیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، کچھ بھی آپ کریں، نماز پڑھیں، پردہ کریں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل آپ انجام دیں، اس میں آپ نے پہلے خود سے پوچھنا ہے میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ دیکھیں یہ جو اپنے آپ سے کوسچن کرنا، اپنے آپ کا محاسبہ ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کو درستگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آپ جب اپنے آپ کا محاسبہ کریں گی، پوچھیں گی اپنے آپ سے، تو پھر آپ اپنی نیت کو بہتر کرنے والا، اپنی نیت کو صحیح کرنے والا بن پائیں گی۔ لیکن اب جب آپ نے صرف ایک عمل کرنا ہے، محاسبہ بھی نہیں کرنا اور خود سے پوچھنا بھی نہیں ہے، تب شیطان آپ کو دیگر نیتوں کے اندر الجھا کے آپ کا اجر ضائع کر دے گا، کیونکہ بعض اوقات اللہ کی رضا بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے اور کچھ سیکنڈری مینز بھی ہوتے ہیں ہمارے۔ تو آپ کے جو سیکنڈری مینز ہیں نا کسی عمل کے لیے، وہ آپ نے سیکنڈری ہی رکھنے ہیں۔ فرسٹ آپ کی جو پریورٹی ہے کسی عمل کو کرنے کے لیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی کام کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہماری کچھ موٹیویشن، دیگر چیزیں، بیرونی عوامل بھی ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو ضرورت بھی ہوتی ہے ان عوامل کی اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن فرسٹ ترجیح آپ کی اللہ کی نیت، اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ مجھے یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے تاکہ میں اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس چیز سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے۔ اس کے ذریعے پھر کبھی بھی ہم ایسے نہیں ہوں گے کہ ہم نے عمل کیا اور وہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جو آسانیاں ہیں، برکتیں ہیں، اس کے اعمال کے اندر استقامت ہے، یہ بھی نیت کے ذریعے ملتی ہے۔ تو آپ نے اپنی نیتوں کو بہتر بنانا ہے، ان کے اندر کے کھوٹ کو دور کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر کسی کام کے اندر نیت خراب ہو گئی ہے نا، تو اس کام کو مسلسل کرتے رہنا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی نیت اس پوائنٹ پر سیٹل ہو جائے گی جس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس نیت پر کام کرے۔ وہ نیت کیا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں۔